حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے لڑ رہے تھے، تو مجھے مارتے یا میں تجھے مار دوں، چل دونوں میں لڑائی ہو رہی، دونوں چل تو تلواریں دونوں نہیں، ہاتھ سے کشتی ہو رہی ہے، لڑتے 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 کبھی علی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی یہودی اوپر کبھی علی نیچے، کبھی علی اوپر یہودی نیچے۔ میرے بھائیوں اس طریقے سے لڑائی ہوتے ہوتے ایک موقع آیا کہ حضرت علی نے یہودی کے سینے پر چڑھ کر اس کا گلا دبا دیا اور پکڑ کے کس کے اور زور سے اس کا گلا دبانے لگے۔ یہودی نے اپنے منہ میں تھوک جمع کیا ایسے کر کے اور تھوک دیا حضرت علی کے منہ پر۔ حضرت علی نے ایسے تھوک کو صاف کیا اور غصہ آیا حضرت علی کو اور زیادہ، کمینہ تھوک رہا، اور کس کے اس کو دبانا چاہا۔ ابھی تو جب دبا رہے تھے لیکن جب اس نے تھوکا تو اور غصہ آ گیا۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم لے کر آئے آپ کے لیے مولانا جرجی صاحب کا بہت ہی زبردست بیان۔ آپ سبھی سے درخواست ہے کہ اس بیان کو پورا مکمل ضرور سنیں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں بیان کی اور۔ لیکن جب اور غصہ آیا تو اس کو چھوڑ دیا، کہا چل بھاگ جا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ پیروں پہ گر گیا، کہنے لگا امیر اے علی میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں نے جب تھوکا تو دیکھا آپ کے چہرے پر کہ آپ کو اور غصہ آیا، اب میں نے بھی سمجھ لیا اس غصے میں تو آپ نہیں بچیں گے، لیکن جب آپ کو زیادہ غصہ آیا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا، یہ کیا بات ہے؟ حضرت علی نے کہا جب میں تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میں تجھے مارنا چاہتا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا اور میرے چہرے پر تھوک پڑا تو مجھے اور غصہ آیا، تو یہ غصہ اللہ کے لیے نہیں تھا، یہ میرا ذاتی غصہ تھا، تو میرے اوپر تھوکا تھوک رہا تو یہ میرا ذاتی غصہ تھا، اگر اس غصے میں تو مارا جاتا تو وہ اللہ کے لیے لڑائی نہیں ہوتی، وہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، وہ میرا ذاتی بدلہ ہوتا، اور میں ذاتی بدلہ نہیں لیتا، جا میں نے چھوڑ دیا، اللہ کے لیے لڑ رہا تھا تب تک ٹھیک تھا۔ تو اللہ کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے، جب اس میں ذاتی غصہ شامل ہوا تو چھوڑ دیا۔ تو ذاتی دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ ان چار چیزوں کو نوٹ کریے، کیونکہ پانچویں چیز جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کا سب سے بڑا المیہ بنا ہوا ہے۔ پہلا شخص عدل و انصاف کرنے والا انسان، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، تیسرا وہ آدمی جو جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا ہوا ہے، اور چوتھا وہ شخص جو محبت کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے اور دشمنی کرتا ہے کسی سے تو اللہ کے لیے، اور پانچواں نوجوانوں معاشرے میں سب سے بڑی برائی یہی ہے، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایسا آدمی جس کو کسی خوبصورت حسین و جمیل عورت نے برائی کے لیے بلایا، ذات منصب شریف گھر کی، وجمال اور خوبصورت، بدچلن عورتوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، بازارو عورتیں، پیشہ ور عورتیں، جسم فروش عورتیں، ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، آپ کے علاقے کی، آپ کے گاؤں کی کوئی شریف گھر کی عورت، ذات منصب حسب و نسب والی بہترین شریف گھرانے کی لڑکی، وہ جمال اور خوبصورت عورت، اگر وہ آپ کو بلاتی ہے کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ یہ کام کر لو، ذات منصب پیسے والی، دولت والی، یعنی وہ آپ کو پیسہ بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو موقع بھی دے رہی ہے، وہ آپ کو تنہائی میں بھی لے جا رہی ہے، اس کے پاس سارے انتظام ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میرا روم الگ ہے، میں پیسہ بھی دوں گی، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ کھاؤ، میں کھانا بھی دوں گی، اور میرے ساتھ تم غلط کام کرو گے میں تمہیں اس کی اجرت بھی دوں گی، اور خوبصورت بھی ہے، ذات منصب، یعنی ایسی عورت نے آپ کو بلایا جو خود امیر ہے، جو خود شریف ہے، جو خود پیسے والی ہے، اور جو خود بہت اونچے گھرانے کی ہے، اور خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں لیکن وہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، آپ کے پاس موقع نہیں لیکن وہ موقع دے رہی ہے، آپ کے پاس تنہائی کی جگہ نہیں لیکن وہ آپ کو تنہائی کی جگہ دے رہی ہے، یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر آپ نے ایسی خوبصورت، ایسی حسین و جمیل اور ایسی ذات اور منصب اور حسب اور نسب والی اور ایسی
ایسی شریف عورت کو دیکھ کر کہا ہٹ چل بھاگ یہاں سے، انی اخاف اللہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے قریب نہیں جا سکتا، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا۔ ایسی عورت کی دعوت کا انکار کرنے والا اور ایسی عورت کے دل اور ارادے کو پورا نہ کرنے والا شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ امام ابن سیرین کا نام سنیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے۔ یہ جس بستی میں رہتے تھے بزازی کا کام کرتے تھے، کپڑے کی گٹھری کو سر پہ لاد کر گلی گلی محلے محلے میں جا کر بیچا کرتے تھے، اور کسی مسجد کے امام بھی تھے، لے کر گلی گلی بیچا کرتے تھے۔ اس علاقے میں ایک امیر زادی بیوہ عورت رہتی تھی، اس کا شوہر مر چکا تھا، اس کی کافی لونڈیاں تھی، باندیاں تھی، خادمہ تھی، یعنی بہت پیسے والی تھی، بہت امیر تھی، امیر زادی، امیر کی بیٹی تھی وہ، لیکن اس کا شوہر مر گیا تھا، اور وہ اپنی باندیوں، اپنی نوکرانیوں کے ذریعے گاؤں میں، محلے میں اور آس پاس کے علاقے میں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرواتی تھی اپنی نوکرانیوں سے کہ کوئی خوبصورت نوجوان ملے تو اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ، اور وہ ان کے ساتھ غلط کام کرتی تھی۔ ایک باندی نے، اس کی ایک نوکرانی نے اپنی مالکہ سے کہا اس بیوہ عورت سے کہ ایک امام ہے، بہت خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، نوجوان ہے، کہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے کر آؤں، کپڑا بیچتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، اس کو لے کر آؤ۔ امام ابن سیرین کے پاس یہ باندی گئی، وہ کپڑا لادے ہوئے تھے، ان سے کہنے لگی کہ میری مالکن ہے، وہ آپ سے کپڑا خریدنا چاہتی ہیں، لیکن وہ بہت پردے والی ہے، باہر نہیں نکلتی ہیں، وہ اپنے گھر پہ تمہیں بلا رہی ہیں اور آپ سے وہاں کپڑا خریدنا چاہتی ہیں۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ اس عورت کے پاس جاتے ہیں، باندی باہر رہ جاتی ہے، اور اس بیوہ عورت نے ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا، یہ کپڑا دکھانے لگے، دیکھو بہن، دیکھو دیکھو، کپڑا کھول کھول کے ان کو دکھانے لگے، اور اس کو تو کپڑا لینا ہی نہیں تھا۔ جب اس کو کپڑا لینا نہیں تھا تو وہ دل لگی کی باتیں کرنے لگی، بہلانے پھسلانے کی باتیں کرنے لگی، ان کو اپنی طرف مائل کرنے لگی اور کہنے لگی مجھے کپڑا خریدنا ہی کب ہے، آئیے میرے قریب ہوئیے اور میرے ساتھ جمع کیجئے، میرے ساتھ ہم بستری کیجئے۔ امام ابن سیرین نے سارے کپڑے کی گٹھری باندھی اور اس کو پیک کر کے رکھا، اور پھر ان کو واعظ کرنے لگے، نصیحت کرنے لگے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر، پورا خطبہ دے ڈالا، اور زنا کی مذمت پر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اس کو بتائیں، اور بہت سی باتیں بتانے کے بعد جہنم کا عذاب، قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا، سب کچھ سنایا، لیکن اس بیوہ عورت پر کوئی فرق نہیں پڑا، اس نے کچھ نہیں دیکھا، وہ بار بار کہتی رہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا، تم آؤ پہلے میرے پاس، تم آؤ پہلے میرے قریب۔ جب دیکھا کہ وعظ و نصیحت کا کوئی فرق نہیں پڑا اور یہ عورت مائل ہے، یہ زنا پر آمادہ ہے، تو کہنے لگے کہ اب بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو ان کے دماغ میں خیال آیا، آئے نوجوانوں، اللہ والے کیسا کیسا کام کر گئے زنا سے بچنے کے لیے، اور ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا باتھ روم کہاں ہے؟ مجھے بہت سخت لیٹرین لگی ہوئی ہے، مجھے قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، میں لیٹرین سے فارغ ہونے کے بعد آتا ہوں، تمہارے پاس بیٹھتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ ہے، اس نے بتا دیا۔ جب لیٹرین سے نکلے تو کچن میں گھس گئے، کچن میں جو نالی تھی جس میں بہت زیادہ کچرا جمع ہو جایا کرتا تھا، اس میں کالے رنگ کی سیاہ کیچڑ جمی ہوئی تھی نالی میں۔ امام ابن سیرین اسی کچن کی نالی کے پاس بیٹھ گئے اور اس نالی سے ایک سیاہ رنگ کی کالی کیچڑ نکال کر انہوں نے اپنے چہرے پہ مل لی، اپنے کپڑوں پہ ملا، اپنی داڑھی آڑی پہ ملا، اور پوری طریقے سے اپنے آپ کو لت پت کر لیا کیچڑ سے، اور اسی گندگی کی حالت میں اس عورت کے پاس آئے، چلو آؤ ملتے ہیں، کہاں ملیں؟ اس نے کہا بدبو آ رہا ہے، یہ کیا کر کے آیا تو؟ یہ جلدی سے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور بھاگ گئے، اور پھر جب گاؤں میں پہنچے تو ایک کنویں سے پانی کھینچا اور وہاں جا کر انہوں نے اپنے کپڑے دھوئے، اور وہاں جا کر وہ نہائے دھوئے اور انہوں نے
غسل کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ آئے اللہ آج تو نے مجھے ایک عورت کے شر و فتن سے تو نے مجھے بچا لیا, آج میں زنا جیسی بدکاری سے محفوظ ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, زنا سے بچنے کے لیے غور کرو کہ وہ عورت امام ابن سیرین اگر اس کا ارادہ پورا کر دیتے تو پیسہ بھی دیتی, تنہائی بھی دے رہی تھی, امیر بھی تھی, کپڑا بھی نہیں خریدتی اور پیسہ بھی دے رہی تھی ان کو, سب کچھ. لیکن امام ابن سیرین کے پاس سب کچھ تھا, موقع تھا, تنہائی تھی اور وہ بیوہ عورت خوبصورت بھی تھی, لیکن ان سب کے باوجود اللہ کا خوف تھا اور اپنے آپ کو بچایا. اس سے کہا اللہ سے ڈر, یہ زندگی چند دنوں کی, اللہ کے یہاں منہ دکھانا ہے. نصیحتیں کی لیکن وہ نہیں مانی. میرے پیارے ساتھیوں, تب امام ابن سیرین نے اپنے آپ کو ایسے بچایا. نوجوانوں, اس زنا کاری و بدکاری کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لینے والا اور کسی خوبصورت عورت کی دعوت پر یہ کہہ دینے والا کہ انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, ایسا شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ آیا ہے, جب مرثد ابن ابی مرثد ایک صحابی ہیں, ایمان لائے, اسلام قبول کیا, تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ تم مکے جاؤ, اور مکے میں ہمارے بہت سے مسلمان صحابہ قید ہیں, کافروں کے چنگل میں ہیں, ان سے چھڑا کر چپکے چپکے مدینے کی طرف لاؤ, ان کو وہاں سے چھڑاؤ. تو یہ رات میں مکے پہنچتے تھے اور رات میں جاتے تھے, چپکے سے کسی گھر میں گھستے تھے, جہاں کوئی مسلمان صحابی قیدی ہوتا تھا اس کو اٹھا کر لاتے تھے اور پھر اس کی بیڑیوں کو توڑتے تھے اور پھر اس کو مدینہ بھیج دیا کرتے تھے. کیونکہ اسلام لانے سے پہلے خود یہ چور تھے, اسلام لانے سے پہلے خود یہ چور تھے, ان کو بیڑیاں توڑنے میں مہارت تھی, یہ جانتے تھے. تو اللہ کے رسول نے ان سے وہی کام لیا کہ تم اب مسلمان صحابہ کی بیڑیاں توڑ کر ان کو کافروں سے چھڑاؤ, ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں وہ کافر, ان کو چھڑاؤ. تو ایک دن یہ مکے کے اندر پہنچ گئے اور اسی جگہ چلے گئے جہاں مسلمان صحابہ قید تھے. رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھایا اور ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے. چاندنی رات تھی, رات کے اندھیرے میں ایک عورت نکل کے آئی, اس نے دیوار کے پیچھے ایک سایہ دیکھا, سمجھ گئی کہ اس دیوار کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہے, اس آدمی کا سایہ یہاں آ رہا ہے. وہ گئی دیوار کے پیچھے, کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے, اور دیکھتے ہی اس کو پہچان گئی. کہنے لگی تم تو مرثد ہو, تم تو مرثد ہو. مرثد نے دیکھا, مرثد بھی پہچان گئے, کہنے لگے تم تو عناق ہو, تم تو عناق ہو. کہاں زمانے جاہلیت میں جب مرثد اسلام نہیں لائے تھے تو اس عورت کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات تھے, کئی مرتبہ اس عورت کے ساتھ مل چکے تھے, لمبے ترنگے لمبے چوڑے تھے, وہ عناق ان کی دیوانی تھی. اتنے دنوں کے بعد آج دیکھتی ہے, کہتی ہے مرثد پرانی یادیں تازہ ہو گئی, کتنے سال کے بعد تم آئے ہو, چلو ہمارے گھر چلو, ہمارے گھر میں کوئی نہیں, آج کی رات ہمارے ساتھ سو جاؤ, وہی رات گزارو. مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ آیا ناق, اب ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے, یہ ہاتھ محمد رسول اللہ سے ٹچ ہو چکے ہیں, ان ہاتھوں نے محمد رسول اللہ سے مصافحہ کر لیا ہے. آیا ناق, اب حرام عورت کی طرف میں ہاتھ نہیں بڑھا سکتا, آیا ناق بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ. اناق کہنے لگی اچھا اب تم بدل گئے ہو, میری آرزو اور میرے ارمانوں کا تم گلا گھونٹ رہے ہو, اتنے سالوں کے بعد آئے ہو, اگر تم نے میرے ارادے اور میرے ارمان اور میری آرزوؤں کو پورا نہ کیا تو میں چلا دوں گی. مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ کچھ بھی کرو لیکن اب میں تمہارے ساتھ زنا نہیں کر سکتا ہے, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان آنکھوں نے محمد رسول اللہ کا دیدار کر لیا ہے, اب یہ حرام چیز کی طرف اٹھے گی بھی نہیں ہماری نظریں. اناق کہتی ہے آئے خیمے والے اٹھو, آئے گاؤں والے اٹھو, ایک آدمی آیا ہے تمہارے قیدیوں کو چرا رہا ہے, تمہارے قیدیوں کو اٹھا کر لے جا رہا ہے. اناق کی آواز سن کر محلے والے اور گاؤں والے اٹھنے لگے, دوڑنے لگے,
मरसद इब्न अबी मरसद ने जब उनको आता हुआ देखा तो वो भाग गए, एक पहाड़ की तरफ चले गए और पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद उनको एक गार नजर आई तो वो पहाड़ से नीचे उतर कर उस गार के अंदर छिप गए। वो लोग पहाड़ के ऊपर तक आए, उनको गार का दरवाजा नहीं दिखाई दिया। उन्होंने, गांव वालों ने उस पहाड़ के ऊपर खड़े होकर पेशाब भी किया। मरसद इब्न अबी मरसद कहते हैं, बुखारी की रिवायत है, वो पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब हमारे सर पर आ रहा था। वो पेशाब कर रहे थे और उनका पेशाब हमारे सर पर गिर रहा था, लेकिन मैं टसमस नहीं कर रहा था। अगर मैं थोड़ा बहुत हिलता तो वो मुझे पहचान लेते और देख लेते। मैं ऐसे ही छुपा रहा, यहां तक कि कुछ देर के बाद वो सब चले गए। रात काफी हो गई और वो सब चले गए, नाक भी चली गई ये सोचकर कि अब तो मरसद इब्न अबी मरसद भाग गया है। फिर थोड़ी देर के बाद मैं गार से निकला और फिर मैं अपने काम में लग गया। इसके बावजूद मैंने एक आदमी को उठाया, उसको अपने कांधों पर लादा, लेकिन वो बहुत भारी आदमी था, हम उसको लेके चल नहीं पा रहे थे। वो बार बार उसको उठाते और वो मुझे थका देता। थोड़ी देर के बाद हम जब उसके गांव से बाहर निकले तो मैंने उसकी पैरों की बेड़ियां तोड़ी और उसके हाथों की बेड़ियां तोड़ी और उसको लेकर अल्लाह के नबी के पास आया। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को पूरा वाकया सुनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा ऐसा मामला है, अनाक हमारी पुरानी दोस्त है, उससे हमारे जमाने जाहिलियत में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, उसके साथ मैं जिना भी कर चुका हूं, उसके साथ मेरा उठना बैठना सब कुछ था, उसके घर पे रहता था। अल्लाह के नबी, क्या इस्लाम लाने के बाद मैं उससे निकाह कर सकता हूं? क्या मैं उसको अपनी बीवी बना सकता हूं? आप इजाजत दीजिए कि मैं अनाक को अपनी बीवी बना लूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे कि आए मरसद, इंतजार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अगर कोई हुक्म होता तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अनाक से निकाह कर सकते हो या नहीं निकाह कर सकते हो। यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में आयत नाज़िल फरमा दी कि अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, कोई ज़ानी किसी ज़ानिया ही से निकाह कर सकता है और किसी मुशरिका से ही, और कोई ज़ानिया औरत किसी ज़ानी मर्द से ही निकाह कर सकती है, या ज़ानी या मुशरिक मर्द से निकाह कर सकती है। आए मरसद, तुम ईमान ला चुके हो, तुम मोमिन हो चुके हो, और किसी मोमिन के लिए जायज नहीं है कि किसी ज़ानिया और बदचलन औरत से, किसी ज़ानिया और मुशरिका से निकाह करे। लिहाजा अल्लाह ताला ने तुम्हें अनाक के साथ निकाह करने से मना कर दिया है, तुम अनाक को अपनी बीवी नहीं बना सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो किस तरीके से अपने आप को जिना से बचाया। जंगल में मौजूद बड़ी खूबसूरत औरत अनाक, दोस्ती भी रह चुकी है जमाने जालियत में, और वो कह भी रही है मेरे घर में कोई नहीं है, चलो। अकेला, तन्हाई का मौका, दिल के सारे दरवाजे खुले, पूरा चांस और पूरा मौका भी दे रही है। लेकिन मरसद इब्न अबी मरसद क्या कह रहे हैं? अल्लाह से डर, मैंने अल्लाह के रसूल के हाथों को छुआ है, अब ये किसी हराम चीज को नहीं छू सकते हैं। ये लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। लिहाजा वो नौजवान, वो आदमी जिसको किसी खूबसूरत लड़की ने बुराई के लिए बुलाया और उसने ये कह दिया कि मैं अल्लाह से डरता हूं, इन्नी अखाफुल्लाह, तो ऐसा शख्स भी कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। 5 चीजें हो गई, 2 चीजें और रह गई, इनका भी खुलासा कर दूं। वरजुलुन तसद्दक़ बिस्सदक़तिन फअख़फ़ाहा नशा फ़ी इबादति रब्बी। दूसरा, वो नौजवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है, वो नौजवान जिस का मिजाज सिर्फ अपने रब की इबादत करने क्या है, बस वो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। तीसरा, वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद, वो आदमी जिसका दिल मस्जिद की तरफ अटका हुआ है, अभी जोहर पढ़ के आया, घर पे काम कर रहा है, उसका दिमाग लगा है असर का वक्त कब होगा, असर पढ़ के निकला है, कुछ काम कर रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, बार बार आसमान की तरफ देख रहा है कि मगरिब का वक्त कब होगा, जिसका दिल मस्जिद की तरफ लगा हुआ है। 3,
वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, और वो दो लोग जो आपस में किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह के लिए, और किसी से नफरत करते हैं तो भी अल्लाह के लिए। अपना जाती मफाद और अपनी जाती दुश्मनी नहीं होती है, किसी से दुश्मनी भी हुई है तो अल्लाह के लिए। 4 किस्म के लोग हो गए। 5वां शख्स याद कीजिए, 5वां नौजवान, 5वां आदमी, वरजुलुन तलबतहु इम्राअतुन ज़ात मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो नौजवान आदमी, वो शख्स जिसको किसी खूबसूरत और हसीन और जमील औरत ने और इज्जतदार और शरीफ खानदान की औरत ने उसको गुनाह करने की दावत दी, उसको बुराई की तरफ बुलाया, उसको अपनी तरफ माइल किया, उसको अपनी तरफ लुभाना चाहती है, उसके साथ मुंह काला करने की दावत दे रही है, उसके साथ जिना करना चाहती है और उसको बुला रही है, उसको दावत दे रही है गुनाह करने की। और इस आदमी ने उसकी दावत के मिलने के बाद, उसकी तरफ से निमंत्रण मिलने के बाद, न्योता मिलने के बाद, बुराई का मौका होने के बावजूद उस औरत को झाड़ते हुए, फटकारते हुए कह दिया, दूर हट, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। ये 5वां आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और छठा शख्स कौन होगा? वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, ऐसा आदमी, ऐसा शख्स जिसने सदका किया, जिसने खैरात किया, जिसने किसी गरीब की, जिसने किसी जरूरतमंद की मदद की और सदका किया, फ़अख़फ़ाहा, और उसको छिपाया, चुपके से किसी की मदद की, और चुपके से भी इतनी खामोशी के साथ उसने मदद की किसी गरीब की, हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, कि उसका दायां हाथ क्या किसी को दे रहा है, उसका दाहिना हाथ किसी को क्या दे रहा है, उसकी खबर उसके बाएं हाथ को भी ना पता चले। यानी चुपके से, आप बाप ने किसी को कुछ दिया, बेटे को भी पता नहीं चला, शौहर किसी की मदद कर रहा, बीवी को भी पता नहीं चल रहा है, और उस आदमी को भी बदनाम नहीं कर रहा है जिसकी वो मदद कर रहा है। यानी चुपके से किसी की मदद की, दाएं हाथ से दिया, बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई, ये आदमी भी क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। और आखिरी शख्स, 6 हो गए, लास्ट, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाह, वो 7वां आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा, जिसने अल्लाह को अकेले में याद किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया, जिसने अल्लाह का जिक्र तन्हाई में किया, जिसने अल्लाह को तन्हाई में याद किया, अकेले में, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में पूरी दुनिया सो रही है, उसकी बीवी सो रही है, उसके बच्चे सो रहे हैं सब, और वो उठा, वुज़ू बनाया और घर के कोने में रो रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह के अजाब को सोच सोच कर, अजाब कब्र का तसव्वुर कर करके, जहन्नम के बारे में सोच सोच कर, मैदान महशर की जासूस तपिश के बारे में सोच सोच कर अल्लाह का जिक्र कर रहा है और अल्लाह को याद करते हुए रो रहा है। उसके आंखों से आंसू बह पड़े, फ़फ़ाज़त ऐनाह, अल्लाह के अज़ाब का तसव्वुर करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह पड़े और रो दिया। तो ऐसा अल्लाह का जिक्र करके जिसकी आंखों के आंसू गिर पड़े, जमीन के ऊपर टपकने लगे, रोने लगा, ऐसा आदमी भी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ये 7 किस्म के लोग, इनमें पहला शख्स उठाइए। अब कितनी गौर से सुन रहे हैं आप? किसी को खड़ा करके पूछें कि मैंने 7 लोग बताए हैं, कौन कौन हैं? अभी बताए ना। अगर किसी को खड़ा करके पूछूं तो अभी 4 आदमी भी नहीं गिना पाएगा कोई। पहला शख्स
الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، حاکم وقت. اور یاد رکھیے سب حاکم ہیں، حاکم صرف وہی نہیں ہے جو حکومت چلا رہا ہے، آپ بھی اپنے گھر کے حاکم ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے. باپ اپنی اولاد پر حاکم ہے. بھئی آپ باپ ہیں، 4 بیٹے 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں ہیں نا آپ کی، آپ ان کے حاکم ہیں. اب آپ انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. معاف کیجئے گا، اگر آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا. بنیاد ہی گر رہی ہے. جنت جہنم بات کی بات ہے، بنیاد ہی میں فیل ہو رہے ہیں. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے میرے باپ، میرے والد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. کون؟ نعمان ابن بشیر کے باپ. نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. اے اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا ہے. میرے پاس ایک غلام ہے جو میرا غلام ہے، وہ غلام میں اپنے بیٹے کو گفٹ کر رہا ہوں، وہ غلام میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں. وہ غلام آج کے بعد میرے بیٹے کا ہوگا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ بن جائیے کہ میں اپنے بیٹے کو غلام دے رہا ہوں. بعد میں اگر کوئی جھگڑا ہو، کوئی اس پر دعویٰ ٹھوکے تو آپ گواہی دے دیجئے گا کہ نہیں، میرے سامنے نعمان ابن بشیر کے باپ نے اپنا غلام اپنے بیٹے کو دیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان ابن بشیر کے باپ سے پوچھا، کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں، اور بھی بیٹے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہماری اور بھی اولادیں ہیں، ہمارے اور بھی بیٹے ہیں. فرمایا، کیا تم ان کو بھی ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ کیا تم ان کو بھی ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ نعمان ابن بشیر کے باپ نے فرمایا، نہیں، میں صرف اپنے اسی ایک بیٹے کو، ایک غلام ہے وہ میں اس کو ہبہ کر رہا ہوں، وہ میں اس کو دے رہا ہوں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر اپنے اس بچے سے بھی وہ غلام لے لو. اگر دینا ہے تو سارے بیٹوں کو ایک ایک غلام دو، اور اگر نہیں دینا ہے تو اس بچے سے بھی لے لو. میں بے ایمانی کے سودے پر گواہ نہیں بنتا. مجھے گواہ بنانا ہے تو ایمانداری کے ساتھ گواہ بناؤ. سب کو ایک ایک غلام دو، اور اگر ایک ایک غلام سب کے لیے نہیں ہے تو اپنے بیٹے سے بھی وہ غلام لے لو. نعمان ابن بشیر کو بھی مت دو. یہ عدل ہونا چاہیے باپ کا. کتنے لوگ ہیں آپ باپ ہوں گے، 4 بچوں کے، 5 بچوں کے، 6. غور کریں، زمین اور جائیداد کا بٹوارا غور کریں. کیا آپ نے وصیت کی؟ آپ کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بیٹوں نے وراثت لے لی. کیا آپ کی بیٹیوں کو بھی حق ملا؟ مسئلہ یاد رکھیے گا، باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے. باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے. اگر وہ اپنی زندگی میں بٹوارا کرتا ہے کوئی باپ، تو جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو بھی دے گا. جتنا بیٹے کو دے گا اتنا بیٹی کو بھی دے گا. ہاں، اگر باپ نے زندگی میں بٹوارا نہیں کیا
تو باپ کی وراثت باپ کے انتقال کے بعد جب تقسیم ہوگی تو جتنا بیٹے کو ملے گا اس سے آدھا بیٹی کا بھی حق بنے گا، لیکن وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوگی تب۔ لیکن آپ نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرے بیٹوں کا جتنا بنے بیٹوں کو دینا، میری بیٹی کا جتنا بنے ان بیٹیوں کو دینا۔ کیا آپ نے وصیت کی؟ اگر زمین و جائیداد کے بٹوارے میں امانت داری نہیں ہوئی، بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو حق نہیں ملا، بہنوں کو حق نہیں دیا آپ نے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیوی کو حق نہیں ملا، تو یاد رکھیے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ سایہ عرش کا ملے گا ہی اس شخص کو جو عدل و انصاف کر رہا ہوگا۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو مولانا جرجس صاحب کا بیان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو کر دینا سبسکرائب، ویڈیو کر دینا لائک۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔